السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنے یا شیئر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی آباد رکھے، ان کے گھر والوں کو آباد رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے پچھلی دنوں ایک خوبی اور آج ایک دوسری خوبی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني في الصغير وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيك من روحك رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك۔ حضرت سیدنا امام حاکم نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے، حضرت امام بہقی نے، حضرت امام طبرانی نے صغیر میں اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی۔ ابو نعیم نے اور ابن عساکر نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لفظ اجتہادی واقع ہوئی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطے مجھے کیوں نہیں معاف فرما دیتا؟ اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا، اے آدم محمد کو تو نے کیسے جان لیا، کیسے پہچانتا ہے؟ اس پر انہوں نے عرض کی الہی اس لیے کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اپنی دست قدرت سے اور مجھ میں اپنی روح کو پھونکا، میں اپنے سر کو جیسے ہی اٹھایا تو میں نے عرش کے سائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں جان گیا کہ بے شک تو اپنے نام کے ساتھ جس کا بھی نام ملائے گا وہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محمود ہوگا۔ اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ما خلقتک، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ بات پتہ چلی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تذکرہ ہوتا رہا ہے، اور میرے نبی دنیا میں آئے تھے اس سے پہلے میرے آقا کا نام جنتوں میں، میرے آقا کا نام عرش میں، میرے آقا کا نام دیگر جگہ پر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں سے پتہ چلا کہ پوری انسانیت کی جان اگر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروانا مقصود نہ ہوتا تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو اے آدم تجھے بھی میں پیدا نہیں کرتا۔ تو کل ملا کر یہ ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہے انسانیت کی جان۔ حضرت سیدنا ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور حدیث پاک نقل کی۔ حدیث پاک بہت طویل ہے، اس میں سے وہ چیز حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وأنا بين الروح والطين ثم إني طفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه۔ تو کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، حالانکہ میں اس وقت روح اور جسم کے مراحل طے کر رہا تھا۔
اور بے شک مجھے آسمانوں پر سیر کرایا گیا تو آسمانوں میں میں نے جس جگہ بھی دیکھا وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، لکھا ہوا پایا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غَرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں سکونت عطا فرمائی تو جنت کے ہر محل میں، ہر بڑا خانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نَحْوِ حُورِ الْعَيْنِ۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے حور عین کی آنکھوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس میں گرامی دیکھا۔ اور بھی طویل حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آگے چل کے مزید یہ فرماتے ہیں وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى، اور طوبہ شجر کے، طوبہ درخت کے پتوں پر بھی نبی کا نام لکھا دیکھا۔ اور سدرۃ المنتہا، وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَہا، اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُرِ، اور حجاب کے پردوں کے کناروں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان بھی لکھا ہوا دیکھا۔ اکثر ذکر، تو ان کا ذکر بہت ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأيدته بعدي۔ حضرت سیدنا ابن عدی، حضرت سیدنا ابن عساکر اس حدیث پاک کو تخریج فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرایا گیا میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور میں نے یہ بھی لکھا ہوا دیکھا اے محمد تیری تعریف حضرت علی یعنی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ذریعے سے کی گئی۔ ایک اور حدیث پاک ہے وأخرج ابن عساكر عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بي ورأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين۔ حضرت ابن عساكر اس حدیث پاک کی تخریج فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ الاسراء، وہی شب معراج میں، شب معراج میں میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان ذو النورین لکھا ہوا دیکھا۔ ایک اور حدیث پاک فأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن عساكر والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بي عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت فيها مكتوبا محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خليفي۔ حضرت سیدنا ابو یعلا طبرانی نے اوسط میں، حضرت ابن عساکر نے، حضرت حسن بن عرفہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں آسمانوں کی طرف مجھے جب سیر کرایا گیا تو میں
جس آسمان سے گزرتا تھا تو اس میں میرا نام لکھا ہوا یعنی محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا، اور ابو بکر صدیق میرا خلیفہ ہے یہ لفظ لکھا ہوا پایا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ان احادیث کو اگر آپ پڑھیں سمجھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نام مبارک پہلی ہوتا ہے، جی ہاں سنتے تو آئیں گے، لیکن احادیث اگر سن لیں سند کے ساتھ ہمیں حدیث مل جاتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور آخری حدیث بیان کرنے کے بعد دو اور حدیث بیان کرنے کے بعد اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اخرج ابن عساکر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب علی باب الجنۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما فی الجنۃ شجرہ علیہا ورقۃ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر درخت کے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اتنی احادیث اس پر ہے، اتنی احادیث بے شمار احادیث مبارکہ اس پر ہے جو اس وقت نہیں بیان کیا جا سکتا، طوالت زیادہ ہو جائے گی۔ تاہم میرے دوستو ان احادیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ آج نہیں آسمانوں پر، عرش پر، کرسی پر، جنت پر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم عاشقان رسول بھی آج قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانے کی نیت کرتے اور مناتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔